للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه۔ سورہ طٰہٰ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 8 رکوع اور 135 آیات مقدسہ ہیں۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے ندا کی گئی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی، اور سورہ طٰہٰ اور سورہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے عطا کی گئی، اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے موجود خزانوں سے عطا کی گئی، اور مفصل صورتیں اضافی دی گئیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، اور جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ قرآن پاک کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکار اٹھے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں قرآن پاک اس لیے نازل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری صرف قرآن پاک کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس دن مجرموں کے حوال بیان کیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرنے والوں کے انجام کو ذکر کیا گیا، اور فرمائشی معجزات طلب کرنے والے کفار کا رد کیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی اسی صورت میں تلقین کی گئی۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ اے حبیب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مفسرین نے اس حروف کے مختلف معنی بھی بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ طٰہٰ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک میں سے ایک اسم ہے، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام طٰہٰ بھی رکھا گیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور ساری رات قیام کرنے کی تکلیف اٹھائیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت محنت فرماتے اور پوری رات قیام میں گزارتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے مبارک قدم سوج جاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرض کی، آپ اپنے پاک نفس کو کچھ رات دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے۔ اللہ تذکرہ، مگر یہ
اس کے لیے نصیحت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ تنزیلا، نازل کیا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ قرآن اس رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جس نے اتنی عظیم مخلوق پیدا فرمائی، وہ خالق کتنا عظیم ہوگا۔ اور جب ایسی عظیم ذات نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے تو یہ قرآن کتنا عظمت والا، رفتوں والا اور بلندیوں والا ہے۔ یہاں قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کے معنی میں غور و تفکر کریں اور اس کے حقائق میں تدبر کریں، کیونکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جس پیغام کو بھیجنے والا انتہائی عظیم ہو تو اس پیغام کی اہمیت بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور پوری توجہ سے اسے سنا بھی جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے۔ اور جب قرآن کریم کو نازل فرمانے والا سب سے بڑا عظیم ہے تو اس کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن عظیم کو سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور اس میں انتہائی غور و فکر اور کامل طریقے سے اس کے دیے گئے احکام پر عمل کرنا بھی چاہیے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو تلاوت قرآن کرنے سے ہی محروم ہے، اور جو تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں تو وہ درست طریقے سے تلاوت نہیں کرتے، اور جو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے والے بھی ہیں ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہ نہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، ہم میں سے ایک شخص دن رات قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ یہ مکمل قرآن مجید ہماری طرف ہمارے رب کے پیغامات ہیں، یعنی اللہ کے پیغامات ہیں، اللہ کی طرف سے میسیجز ہیں۔ ہم اس قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، تو ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، یعنی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ